شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دونوں بچے جنہیں آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت کی سعادت ملی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے ضرورت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے۔ جب میں اپنی ضرورت سے جس کے لیے حاضر ہوا تھا فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا، آپ نے یہ چادر کس پر اوڑھ رکھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی تو آپ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہوئے، آپ پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی منقش چادر تھی۔ اتنے میں سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہم تشریف لائے تو وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت ہر بری چیز دور فرما کر تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اہل بیت کہا گیا ہے، وہاں اس حدیث کی روح سے حسن، حسین، فاطمہ الزہرا اور علی رضی اللہ عنہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی لیے انہیں اصحاب القصا یعنی چادر والے کہا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہجرت کے چوتھے سال شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے آپ کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دنیا میں آپ کے مہکتے پھول اور عزیز از جان محبوب ابو عبداللہ حسین بن امیر المومنین ابی الحسن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی قریشی اور ہاشمی تھے۔ آپ کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کو گھٹی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آپ کا نام حسین رکھا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال مونڈے گئے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما آپس میں گہری محبت رکھتے تھے۔ ان کی عمروں میں تقریباً 1 سال کا فرق تھا۔
लेकिन उनकी आपस की मोहब्बत देखकर लोग ये समझते थे कि वो जुड़वां भाई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को बचपन ही से इस बात की तरबियत दी थी कि बड़ों का एहतराम किस तरह किया जाता है और छोटों से किस तरह शफकत से पेश आते हैं। दोनों की बाहमी मोहब्बत की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि उन्होंने उन वालिदैन की गोद में परवरिश पाई जो आपस में मोहब्बत करने वाले थे, और बिलाशक वालिदैन की बाहमी मोहब्बत और एहतराम का औलाद पर गहरा असर पड़ता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि जिस मोहब्बत में एहतराम न हो वो नाकिस और अधूरी होती है। एहतराम मुकम्मल ही मोहब्बत से होता है। इसी बिना पर सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु का बहुत ज्यादा एहतराम किया करते थे और उनका हर हुक्म खुशदिली से तस्लीम करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों नवासे दिलो जान से अजीज थे, लेकिन सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से उन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। याला बिन मुर्रा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करे। हुसैन मेरी औलाद की औलाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के लिए अक्सर दुआ फरमाया करते। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को दम करते और ये कलिमात पढ़ते, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मह मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मह व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मह। मैं तुम दोनों को अल्लाह ताला के मुकम्मल कलिमात के जरिए अल्लाह की पनाह में देता हूं, हर एक शैतान से और जहरीले जानवर, सांप बिच्छू वगैरह से, और हर एक आंख से जो लग जाए यानी बुरी नजर से। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे वालिद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हीं कलिमात के साथ इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की पनाह में देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शदीद मोहब्बत, प्यार और शफकत को देखकर सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम भी सैयदना हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा से गहरी मोहब्बत रखते थे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मरवान बिन हकम बीमारी के दिनों में उनके पास आया और पूछा, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, जब से मेरा आपके साथ उठना बैठना हुआ है, जो चीज मैंने सबसे ज्यादा महसूस की है वो आपकी हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फौरन उठकर बैठ गए और फरमाया, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे कि आपने रास्ते में हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के रोने की आवाज सुनी। आपने अपनी सवारी को तेज किया और उनकी मां के करीब आकर पूछा, क्या बात है, मेरे बेटे क्यों रो रहे हैं? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, प्यास की वजह से। आपने पानी तलाश किया मगर न मिल सका। आपने लोगों से पूछा लेकिन किसी से भी पानी न मिला। आपने सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, एक बच्चा मुझे पकड़ा दो। आपने बच्चे को पकड़कर सीने से लगाया। बच्चा अभी तक रो रहा था, चुप नहीं होता था। आपने अपनी ज़बान मुबारक बच्चे के मुंह में डाल दी। बच्चे ने जबान को चूसना शुरू कर दिया, हत्ता कि वो खामोश हो गया। फिर हमने उसके रोने की आवाज नहीं सुनी। फिर आपने दूसरे बच्चे को पकड़कर इसी तरह किया, वो भी खामोश हो गया।
کیا یہ واقعہ دیکھنے کے بعد بھی میں ان سے محبت نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کرام بھی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سے محبت اور ان دونوں کا دلی احترام کرتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شکل اور صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ ان کو دیکھ کر صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں بھائیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی کہ وہ ان کے قریب رہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ انہیں ہر اس چیز سے محبت تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہوتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں رشتہ داروں سے ملنا اپنے قرابت داروں سے ملنے سے زیادہ عزیز ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی دونوں بھائیوں کی بہت عزت و توقیر کرتے، ان سے پیار کرتے۔ انہوں نے جب وظائف کے لیے فہرستیں تیار کروائیں تو اصحاب بدر کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی 5000 درہم مقرر کر دیے۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے چادریں آئیں، لوگوں میں چادریں تقسیم ہو گئیں۔ اتنی دیر میں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ وہ چادروں سے محروم رہ گئے تھے۔ ان کو چادروں سے محروم دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ غمزدہ ہو گئے۔ انہوں نے اسی وقت یمن کے عامل کی طرف پیغام بھیجا کہ فوراً یمن کی 2 چادریں بھیجو۔ عامل نے جلدی سے چادریں بھجوائیں۔ چادریں آتے ہی آپ نے دونوں کو پہنچا دیں اور فرمایا، میرا دل اب ٹھنڈا ہوا ہے، یعنی میرے دل کو اب سکون ملا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تنہائی میں باتیں کر رہے تھے اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دروازے پر تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً واپس ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مجھے ملے اور کہا، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، کہاں رہے؟ میں نے کہا، امیر المومنین، میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے تھے اور عبداللہ دروازے پر تھے۔ وہ واپس ہوئے تو میں بھی واپس آ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ عبداللہ سے زیادہ اجازت کا حق رکھتے ہیں۔ جب کبھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہونے لگتے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کی سواری کی رکاب تھام لیا کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے ایک نعمت اور اعزاز سمجھتے تھے۔ عزار بن حریث رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ ان کی نظر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر پڑی تو فرمایا، یہ زمین پر رہنے والوں میں سے آسمان والوں کو زیادہ محبوب ہے۔ جب کبھی حسین رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، لوگ سلام کے لیے ان کی طرف ٹوٹ پڑتے، ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ محبت ان کے بچپن سے لے کر بڑی عمر تک یکساں انداز میں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ذاتی زندگی عبادت، پختہ ایمان اور تقوی کا بہترین نمونہ تھی۔ وہ بہت زیادہ روزے رکھتے، حج ادا کرتے۔ آپ کی دعاؤں اور عبادت کے دوران عجز و نیاز سے آپ کا تقوی بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔
آپ اس طرح اللہ تعالی سے مناجات کرتے، اے اللہ، تو ہی ہر مصیبت میں مجھے ثابت قدم رکھنے والا ہے، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، ہر تکلیف کو دور کرنے والا، ہر نعمت عطا کرنے والا تو ہی ہے، جس کو تو تکلیف دے دے اس پر احسان کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے میرے معبود، تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے شکر کرنے والا نہیں پایا، مجھے آزمایا، مجھے صبر کرنے والا نہیں پایا، تو نے میری ناشکری کی وجہ سے مجھ سے نعمتیں نہیں چھینی، اور نہیں میری بے صبری کی وجہ سے میری تکلیف ہمیشہ رہنے دی۔ آپ کی دعائیں اس بات کا مظہر ہیں کہ آپ کی نظر میں بزرگ و برتر ذات وہی ایک ہے، وہی نفع و نقصان دینے والی ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس واضح حقیقت کو پانے والے کی نمازیں، تسبیح و تحلیل، غرض تمام عبادات خلوص نیت اور خشوع و خضوع سے بھرپور کیوں نہ ہوں گی؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخی تھے، جو بھی ان سے سوال کرتا اس کو اتنا دیتے کہ اس کی فقیری ختم ہو جاتی، تنگ دستی مٹ جاتی۔ ایک دفعہ ایک سائل مدینے کی گلیوں میں گھومتا پھرتا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آن پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے: جس نے تیرے دروازے کی کنڈی کو حرکت دی آج نا امید نہیں جائے گا، تو سخی ہے، تو سخاوت کی کان ہے، تیرے باپ نے فاسقوں کو قتل کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ سوالی کا سوال اور شیر کانوں میں پڑے تو اپنی نماز مختصر کر دی۔ اٹھ کر سوالی کے پاس گئے، اس کی مفلوق الحالی دیکھی، چہرے پر فاقے کے آثار نمایاں تھے۔ پلٹ کر گھر آ گئے، اپنے غلام قمبر کو بلایا اور اس سے پوچھا، خرچ کی رقم میں سے تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ اس نے کہا 200 درہم، جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں لے آؤ، جو آ گیا ہے وہ ان کا زیادہ حقدار ہے۔ قمبر درہم لے کر آیا تو آپ نے درہم اس سوالی کے حوالے کر دیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، حتیٰ کہ شعراء کو بھی عطا کر دیتے۔ آپ کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے شعراء کو مال دینے پر ڈانٹا تو آپ نے جواب دیا، بہتر مال وہ ہے جس سے عزت بچ جائے۔ بہادری، شجاعت اور ثابت قدمی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے نمایاں اوصاف تھے۔ ایک دفعہ حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری حوصلہ مندی سے کوئی حصہ مجھے بھی مل جائے۔ حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قوت گویائی، فصاحت و بلاغت سے مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔ یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں لشکر قسطنطنیہ کی طرف جا رہا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس لشکر میں مجاہد کے طور پر شامل ہونے کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی اور ایک عام مجاہد کی طرح اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ جہاد کی پکار بلند ہوتے ہی ہر چیز بھلا کر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر اتحاد امت کے عظیم مقصد کی خاطر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اس فیصلے سے ابتدا میں اختلاف رہا،
لیکن پھر انہوں نے تسلیم کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عراق کے شہر کوفے کی عام شخصیات نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے کہ ہم آپ سے بیعت کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ جب آپ نے کوفے کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تو امرا نامی ایک خیر خواہ نے آپ کو خط لکھا۔ خط میں اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے ارادے اور اس کے انجام کی ہولناکی کا احساس دلایا، اور یہ بھی لکھا کہ آپ اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، آج میرے گھر میں وہ فرشتہ آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے کہا ہے کہ حسین قتل ہوں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ مٹی دکھا دوں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پڑھ کر کہا، پھر لازماً وہی میری قتل گاہ ہوگی۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس قوم کی طرف جس نے آپ کے والد کو قتل کیا، آپ کے بھائی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بولے، میرے نزدیک مکے میں خون خرابہ کروانے سے بہتر یہ ہے کہ مکے سے نکل جاؤں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ تشریف لائے تو انہیں خبر ملی کہ حسین رضی اللہ عنہ عراق کی طرف چلے گئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فوراً پیچھے گئے اور 2 راتوں کے فاصلے کا سفر طے کر کے ان سے جا ملے۔ ان سے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، عراق جا رہا ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس اہل عراق کی طرف سے لکھے گئے خطوط کے پلندے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ وہاں نہ جائیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ان لوگوں کے خطوط اور بیعت کے ثبوت ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی کہ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں، لیکن ناکام رہے۔ بالآخر انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے معانقہ کیا اور فرمایا، اللہ کے سپرد، شہادت آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اہل عراق کی پرزور دعوت اور ان کی بیعت کی بنا پر سمجھتے تھے کہ انہیں لازمی وہاں جانا چاہیے، لیکن اہل کوفہ نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا۔ انہوں نے بدعہدی کی۔ کربلا کے مقام پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا گیا۔ آپ نے اس موقع پر 3 شرطیں پیش کی۔ اول یہ کہ مجھے کسی بھی اسلامی سرحد پر جانے دیا جائے تاکہ میں وہاں جہاد کرتا رہوں۔ دوسری یہ کہ مجھے واپس وہاں جانے دیا جائے جہاں سے آیا ہوں۔ تیسری یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا۔ لیکن وہاں موجود یزید کے سپاہیوں نے اپنی باتوں پر اصرار کر کے آپ کی عزت و خودداری کو چیلنج کیا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، چمنستان نبوت کے پھول، نوجوانان جنت کے سردار نے شہادت کے راستے پر قدم رکھ دیا۔ انہوں نے جس چیز کو حق سمجھا تھا اس کا دفاع کرتے ہوئے موت کو قبول کر لیا۔ بالآخر 61 ہجری 10 محرم الحرام کو آپ کی شہادت کا نہایت المناک سانحہ پیش آ گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یوم عاشوراء کے دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کا عظیم رتبہ عطا کیا۔ انہیں شہید کرنے والوں کے نصیب میں ذلت اور رسوائی لکھی گئی۔ یہ شہادت ان کے خاندان کی کوئی پہلی شہادت نہ تھی۔ وہ اس راہ پر چلنے کے ہمیشہ خواہش مند رہے۔ وہ اور ان کے بھائی
जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। इस सरदारी का ताज भी उनके सर पर इसलिए चमका कि उनके नाना दुनिया के बेहतरीन इंसान थे। उनकी तरबियत और रहनुमाई ही ने उन्हें ये बुलंद मकाम अता किया था। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हो की शहादत पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा सानिहा था। शहीद करबला सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के चंद फरमूदात रहनुमाई के लिए पेश खिदमत हैं। जिसने सखावत की वो सरदारी हासिल कर गया, जिसने बखीली की उसने जिल्लत कमाई। सबसे बड़ा सखी वो है जो अपनी जरूरत के बावजूद देता है। सबसे बड़ा मुआफ करने वाला वो है जो बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद मुआफ कर दे। लोगों में सबसे अच्छा वो है जो सिला रहमी करे। जो किसी के साथ भलाई करता है अल्लाह ताला उसको अच्छा बदला देगा और अल्लाह भलाई करने वालों को पसंद करता है। सखावत में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करो। हदिये और अतियात से तारीफ कमाओ और जान रखो कि नेकी, तारीफ और नेकनामी का सबब और अज्र का जरिया है।